سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109، سورۃ المائدہ کا 15واں رکوع، 7ویں پارے کا 5واں رکوع۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ اس سوال میں منکرین کی توبیخ ہے، یعنی کل بروز قیامت انہیں رسوا کیا جائے گا۔ قالوا لا علم لنا، رسول عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا یہ جواب کمال ادب کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اپنے علم کو اصلاً نظر میں نہ لائیں گے، یعنی وہ یہ تصور کریں گے کہ اللہ کے علم کے سامنے ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے، اور وہ اپنے علم کو قابل ذکر قرار نہ دیں گے، اور اپنا معاملہ اور یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اور انصاف پر وہ سپرد کر دیں گے۔ تو اس لیے وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ حالانکہ جب وہ رسول گئے اور اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی تو قوم نے جو جواب دیا وہ جانتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے مخلوق کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، مخلوق کا علم محدود ہے۔ ساری مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کا علم جمع ہو اور اللہ کے علم کے سامنے اگر تصور کیا جائے تو اس کو یوں سمجھیے کہ کروڑوں سمندر ہوں اور کروڑوں سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، تو فرماتے ہیں کروڑوں سمندروں اور ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور مخلوق کے علم کے درمیان نہیں پائی جاتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بہت وسیع علم عطا فرمایا، اولین آخرین کا علم عطا فرمایا، ساری مخلوق کا علم عطا فرمایا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر، وعلی والدتک، اور اپنی ماں پر، یعنی قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، یاد کر میرا وہ احسان جو میں نے تیرے اوپر کیا اور تیری ماں کے اوپر کیا، کہ تیری ماں کو پاک کیا اور اس زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے مدد کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور حوادث میں ان کی مدد کرتے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر کا ہو کر، یعنی چھوٹی عمر میں، اور پکی عمر سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے، کیونکہ پکی عمر کا وقت آنے سے پہلے ہی آپ اٹھا لیے گئے تھے۔ نزول کے وقت آپ کی عمر 33 سال ہوگی، آپ 33 سال کے جوان کی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے،
اور اس آیت کے مطابق آپ کلام کریں گے، وہی کلام کریں گے جو پالے میں فرمایا تھا، انی عبداللہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، یعنی علوم کے راز سکھائے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت میرے حکم سے بناتا، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا۔ اندھے اور سفید داغ والے کو بینا اور تندرست کرنا اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالنا، یہ سب بِإِذْنِ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جلیلہ ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا۔ یہ ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات باہرات دیکھ کر آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، یہودی نامراد رہ گئے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان میں سے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ حواری سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے اور آپ سے محبت کرنے والے اور مخلص لوگ تھے۔ قالوا آمنا، تو وہ بولے ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر میں باطن میں ہم مخلص ہیں اور فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان وہ اتارے؟ معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا کہ آپ دعا کریں اور آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو۔ مائدہ اس چمڑے کے دسترخوان کو کہتے ہیں جو کھانوں سے بھرا ہوا ہو۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری یہ مراد تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ تمام امتوں سے تم نے ایک نرالا سوال کیا ہے، کسی امت نے ایسا سوال نہیں کیا، تو ایسا عجیب سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ بعد نے فرمایا معنی یہ ہے کہ اس کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں تردد نہ کرو۔ حواری مومن تھے، عارف تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ معترف تھے، اسے مانتے تھے، تو انہوں نے عرض کی قالوا نريد ان ناكل منها، بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، یعنی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس دسترخوان میں سے کھائیں۔
وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل ٹھہر جائیں، ہمارے دل مطمئن ہو، یعنی ہمارا یقین اور مضبوط ہو. جیسا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دلیل سے جانا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اس قدرت کے یقین کو مزید پختہ کرنا چاہتے ہیں. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن جب یہ معجزہ ہم دیکھیں گے تو اس یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں، یعنی ہم آپ کے اس معجزے کو دیکھیں اور پھر بعد والوں کو بتائیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تھا. جب حواریوں نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 روزے رکھو، اور فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی. انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور سر مبارک جھکایا اور رو رو کر یہ دعا کی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. یعنی ہم جس دن یہ دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہر سال عید کے طور پر گزاریں گے، خوشیاں منائیں گے، عبادتیں کریں گے، شکر بجا لائیں گے. اے مالک، ہم تیری عبادت کریں گے، تیرا شکر بجا لائیں گے، اس دن کی تعظیم کریں گے، خوشیاں منائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا، یہ صالحین کا طریقہ ہے. اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ مستحسن ہے، محمود ہے اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں اس دسترخوان کو تم پر اتارنے والا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس دسترخوان کو نازل فرمایا. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ دسترخوان نازل ہوتا، سارا دن لوگ کھاتے، شام کا وقت ہوتا، پھر اوپر چلا جاتا، پھر نازل ہوتا. روزانہ یہ صبح کے وقت نازل ہوتا اور شام کے وقت اوپر چلا جاتا. اس دسترخوان میں جو کھانا موجود تھا لوگ کھاتے رہتے، اس میں کچھ کمی نہ ہوتی. اس میں کیا کھانا تھا اس کے بارے میں مختلف تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس میں مچھلی اور روٹی تھی، واللہ اعلم بالصواب. لیکن حکم یہ تھا کہ جو
اس دسترخوان کو دیکھنے کے بعد بھی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اس کے بعد بھی کفر اختیار کیا اور وہ کفر پر قائم رہے تو ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں اور وہ خنزیر بنا دیے گئے اور 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ سورۃ المائدہ کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے اور ہمیں صالحین کے طریقے کے مطابق خوشی کے موقع پر اللہ کا خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشی کے موقع پر ہمیں گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے۔ غم ہو خوشی ہو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے اور صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔